بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حروف استثناء۔ استثناء کا مطلب ہے الگ کر دینا یا نکال دینا۔ وہ حروف جن کے ذریعے کسی چیز کو الگ کیا جائے حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ جس چیز کو نکالا جائے اسے مستثنیٰ کہا جاتا ہے۔ حروف لائے جاتے ہیں استثناء، اور جس چیز کو نکالا جائے وہ مستثنیٰ کہلاتا ہے۔ اور حروف کون سے ہیں؟ الا، غیر، سوا۔ مثال کے ساتھ دیکھیے، لا الہ الا اللہ، تو اب نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ۔ اب یہاں جس کو نکالا گیا الہ میں سے کوئی الہ نہیں ہے، لیکن صرف کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، تو الا حرف استثناء ہے، اور اس کے بعد جو لفظ آیا مستثنیٰ، ٹھیک ہے، وہ کہلائے گا مستثنیٰ، یعنی جسے ہم نے اس چیز سے الگ کیا ہے۔ غیر، علاوہ، ما احل لغیر اللہ ہے، حرف استثناء ہے، اور جو مستثنیٰ ہوا وہ لفظ اللہ۔ سوا کا، سوا حرف استثناء اور کا یہ مستثنیٰ ہے، یعنی کہ مستثنیٰ کے معنی ہوتے ہیں الگ کر دینا اور نکال دینا۔ پھر جس چیز کو نکالا جائے گا وہ مستثنیٰ، اور جس سے نکالا جائے گا، جس لفظ کو استعمال کر کے نکالا جائے گا وہ حرف استثناء کہلائے گا۔ پھر یہاں اگلی تصویر میں دیکھیے، نوٹ لکھا ہے کہ اگر الا سے پہلے ما یا ان آ جائے تو ان دونوں کا ترجمہ نہیں میں کیا جائے گا، نیگیٹو۔ وما محمد، اور نہیں ہے محمد، الا رسول، مگر رسول۔ تو اب یہاں پر جب ما اور انا ایک ہی جملے میں آئیں گے تو اب ان دونوں کا ترجمہ نہیں میں کیا جائے گا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ٹھیک ہے، تو ترجمہ یہاں بھی نہیں کا کیا جائے گا۔ کوئی بھی ایسا جملہ جس میں حرف استثناء میں سے الا ہے اور الا کے بعد ما یا ان آئے گا تو ان دونوں کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ نیگیٹو میں ہو جائے گا۔ حروف استفہام۔ استفہام کا مطلب ہے پوچھنا یا سمجھنا۔ وہ حروف جن کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے حروف استفہام کہلاتے ہیں، اور وہ دو ہیں، حمزہ اور حل، ٹھیک ہے۔ حمزہ کا مطلب ہے کیا؟ انت یوسف، حمزہ کے معنی کیا آپ یوسف ہیں۔ حل، کیا؟ حل اتاک حدیث موسیٰ، تو یعنی کہ یہ بھی غیر عاملہ ہیں، کوئی عمل نہیں کر رہے۔ حروف استثناء بھی غیر عاملہ تھے، کوئی عمل نہیں کر رہے تھے، وہ تین تھے، اور حروف استفہام دو ہیں جس سے ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا اس کو سمجھنے کے لیے پوچھتے ہیں۔ آگے حروف شرط، وہ حروف جو شرط کے لیے استعمال کیے جائیں گے، اور وہ بھی دو، ان یا لو۔ ان اگر، لو اگر۔ وَإِن تُبْدُوا، تو یہ حروف جو درمیان میں استعمال ہو رہے ہیں یہ بھی غیر عاملہ، ٹھیک ہے، کوئی عمل نہیں کریں گے، حروف شرط ہیں ان اور لو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے حروف تنبیہ، وہ حروف جو خبردار یا تاکید کرنے کے لیے استعمال ہوں حروف تنبیہ کہلاتے ہیں۔ یہ بھی دو، الا اور کلا۔ الا کے معنی خبردار، الا انہم ہم السفہاء، اور کلا ہرگز نہیں، تو کلا سوف تعلمون۔ اب دیکھیے یہ کس لیے آئے ہیں؟ خبردار کرنے کے لیے یا تاکید کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو ان کو ہم کہیں گے لیٹرز آف وارننگ۔ حروف ندا، کسی کو پکارنے کے لیے، ندا کے معنی ہی ہوتے ہیں پکارنا، پکارنے کے لیے یا متوجہ کرنے کے لیے جو حروف استعمال ہوں گے وہ حروف ندا کہلائیں گے۔ یا ایہا، ایتہا، یا ایہا، تو یہ چار حروف ندا یہاں پر لکھے گئے ہیں یا شروع میں، یعنی یا آدم، اے آدم، یا ایہا الرسول، اے رسول۔
یا ایتھا، یا ایتھا العیر. تو ٹھیک ہے، یہاں پر ہر جگہ جہاں جہاں یا ایہا ایتھا ایہا آیا اور ندا کے معنی میں آیا. اب نیچے لکھی ہے تمرین، اور یہ تمرین سب کا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے. آگے آپ کے پاس آف ڈیز بھی ہیں. تو تمرین میں درج ذیل آیات سے مختلف حروف اور ان کے اثرات کی نشاندہی کریں. اگر تو وہ اثر ڈال رہے ہیں تو ان کا اثر بھی بتائیں اور کیا اثر ہو رہا ہے وہ بھی بتائیں. اعرض عن الجاہلین، اب اس میں حرف کون سا آیا ہے اور اس نے کوئی اثر کیا ہے تو کیا اثر کیا ہے، اگر نہیں اثر کیا تو کیوں اثر نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتانا ہے. لا تفسدوا فی الارض. آگے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا. اب یہاں آپ نے بتانا ہے کون سا یہاں پہ حرف استعمال ہوا ہے، جتنے بھی اب تک ہم نے پڑھے. لعلہم یفقہون، یہاں بھی بتانا ہے کہ کون سا عامل آیا ہے، عامل یعنی عمل کرنے والا ہے یا غیر عامل ہے، کون سا ایسا حرف آیا ہے. فإنی نسیت الحوت. تو یہ جتنی بھی آیات آپ کے سامنے آئی ہیں ان سب میں آپ نے بتانا ہے حرف کون سا استعمال ہوا ہے اور اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آسان سا ٹاپک ہے. آپ اس میں سمجھنے والا کچھ نہیں، آپ ایک مرتبہ اگر تصویر دیکھ کر پڑھیں گے بھی تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا.